ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بڑے احسن انداز میں قبلہ مفتی شرعت رضوی صاحب نے اولیاء اللہ کی شان و مقام بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، رزق میں، صحت میں، مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بھی بہت خوبی تھی کہ آپ علم دوست شخصیت تھے، علم اور علماء سے محبت کرنے والے، علم سے بلکہ علماء سے، علم دونوں سے آپ محبت فرمانے والے، اور اس کا جو ثبوت ہے، جس کی غمازی یہ آج آپ کے سامنے جامعہ کر رہے، جس میں الحمدللہ میں ایک تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 300 بچیاں الحمدللہ آج بھی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اگر کوئی دوست کوئی تعاون، کوئی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اپنے خرچے میں اور اپنے کام میں لاتے ہیں۔ الحمدللہ 300 بچیاں آج بھی مدرسے میں موجود ہیں، جامعہ میں، جو قرآن و حدیث کیا علم جو ہے وہ حاصل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ ان کی برکتیں بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا آپ سب کو بھی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے محترم مکرم بابا جی کے بڑے منظور نظر اور بڑے رازدان دوست، محبت والے، پیار والے پیر سید محمد افضل شاہ ہاشمی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ اب خطاب فرمائیں گے۔ جو باتیں، کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو ان کے درمیان ایک راز، ایک نیاز تھی، تو انشاءاللہ جتنا ان کا دل چاہے گا ہم سے بھی وہ کریں گے۔ تو ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! سارے دوست احباب جاگ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، قبلہ بابا جی سرکار۔ الحمدللہ وکفا، والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء من لا نبی بعد۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زیب سجادہ پیر طریقت صاحبزادہ محترم پیر سبوت اللہ صاحب مجاہد نقشبندی مجددی، معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ حاضرین، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور بابا جی کے درجات بلند فرمائے، اور حضور بابا جی کا فیضان عطائے رسول کی شکل میں تا قیامت جاری و ساری رہے۔ حضرت نے جس موضوع پر بات کی ان کو حضرت نے آگے بڑھایا، میں اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ایک ہی سبق جو ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اس ساری کائنات پر بلا شرکت غیر حکومت اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ، توحید کی اصل اور توحید کی جو روح ہے وہ اس بات کا علم اور عرفان ہے اور یقین ہے کہ اس ساری کائنات پر یہ جہان کن فیکون پر حکومت اور حاکمیت کس کی ہے جی؟ بولیے کس کی ہے؟
یہ روح ایمان ہے اور روح توحید ہے، اور اسی کا اظہار قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ، موت اور زندگی کا خالق بھی، اور موت اور زندگی کا قانون بھی اسی نے بنایا ہے، اور اس کی حاکمیت کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں کسی کو بھی اس سے فرار ممکن۔ موت جب آتی ہے، کوئی کتنے ہی علم والا ہو، جاہ و جلال والا ہو، عزت و منصب والا ہو، حکومت و اقتدار والا ہو، کتنی ہی شانیں رکھنے والا ہو، جب اللہ کا امر آتا ہے، جب یہ قانون ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے، تو کسی کو فرار ممکن۔ کائنات گواہ ہے اس پر ساری کی ساری کہ جب اس کا امر نافذ ہونے لگتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو روکنا تو دور کی بات ہے، اس کو مؤخر بھی چند لمحوں کے لیے بولو چل۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ اس کا جلال، اس کی حاکمیت، اس کا حکم، اس کی حکومت، اس کا قانون، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کا جلال، یہ اس کا بیان ہے۔ الذی، وہی ہے، خلق الموت والحیات، اے موت و حیات کا تجربہ کرنے والوں اور موت و حیات کو دیکھنے والوں اور موت و حیات کے ساتھ رہنے والوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کی بندگی اختیار کرنا جس نے موت بھی تخلیق کی ہے اور زندگی بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یعنی جب اس کی بندگی سے نکلنے لگو، بھاگنے لگو، اس کی بندگی کا دائرہ توڑنے لگو، اس سے بغاوت کرنے لگو، تو یہ یاد رکھنا کہ زندگی اسی کی تخلیق ہے اور موت بھی۔ کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ اس سے بغاوت کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو کہ موت بھی اسی کے امر سے ہوتی ہے، زندگی بھی اسی کے امر سے ہے۔ بھاگ سکتے؟ یہ اس کا قانون ہے جس نے ساری کائنات کو کہیں عروج و زوال کی شکل میں، کہیں موت و حیات کی شکل میں، کہیں پستیوں اور بلندیوں کی شکل میں، کہیں اور تغیرات کی شکل میں اس سارے عالم کن کو گھیرا ہوا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ اس آیت میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے اور موت سے بھاگنا چاہتے ہو، اور یاد رکھنا تم موت سے بھاگ سکتے، الذی، وہ جو حاکم مطلق ہے ساری کائنات کا، ذرے ذرے پر جس کی حکومت ہے، موت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور اگر کہیں موت کے ڈر سے اس کی بندگی سے بھاگو یا فرار چاہو کہ شاید اس طرح میں موت سے بچ جاؤں، تو اس طرح موت سے بچنا ممکن۔ اس آیت کے معارف میں سے ایک معرفت یہ ہے کہ لوگوں موت کے ڈر سے اور زندگی کے پیار میں اللہ کی بندگی نہ چھوڑ دینا، کہ زندگی کی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور موت بھی۔ اور پھر ایک اشارہ موجود ہے، الذی خلق الموت والحیات، ایک اشارہ موجود ہے کہ دونوں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ چاہے تو زندگی کو موت بنا دے اور وہ چاہے تو موت کو زندگی بنا دے، اور بنا کے دکھایا۔ بولو بنا کے دکھایا گیا۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ جنہیں تم سمجھتے ہو ان پر موت آ گئی، ان کی موت تمہاری زندگیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ ان کی قبریں گواہی دیتی ہیں کہ ان کی قبروں کے ذرے تمہارے دلوں سے زیادہ چمک رہے ہیں، ان کی قبروں کے ذرے تمہارے دلوں سے زیادہ دھڑک رہے ہیں، ان کے دسترخوان تمہارے دسترخوان سے زیادہ وسیع ہے، ان کے دروازے تمہارے دروازوں سے زیادہ آباد ہیں، ان کے دروں سے تمہارے دروں سے زیادہ عطا ہوتی ہے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور زندہ بندے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سے کوئی ملنے جلنے آتا رہتا ہے۔ ایسی ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ صحبت باقی ہے نا، کوئی ایسا ہے جملہ، یار زندہ صحبت باقی۔
ہوتا کیا ہے کہ یار زندہ کی علامت یہ ہے کہ صحبت ہوتی رہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر جو صحبت علی حجویری کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں؟ جو صحبت بابا صاحب کے پاس ہے کہیں اور کیوں نہیں ہے؟ جو صحبت معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ہے وہ اور کہیں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے بتانا. لوگوں، تم جسے زندگی سمجھتے تھے وہ اور ہے. خدا چاہے تو موت کو زندگی بنا دے، اور جب وہ بناتا ہے تو لوگوں کی قبریں بھی بتاتی ہیں کہ ہم زندہ ہیں. نام فقر بابا سلطان العارفین نے فرمایا تھا، قبر جنا دی جیوے ہو. نام فقیر کی نشانی یہ ہے، فقیر کی نشانی یہ ہے. اس پر تجلی حیات ایسے پڑتی ہے، ایسے پڑتی ہے، ایسے پڑتی ہے. ارے وہ تو دور کی بات ہے، اس کا جو نقش قدم ہوتا ہے وہ بھی زندگی کا چشمہ بن جاتا ہے. یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تھے تو ایک مقام بتایا گیا تھا. مقام وہ بتایا تھا موسیٰ جہاں پر تیرے پاس تلی ہوئی مچھلی، زندہ تو نہیں تھی نا مچھلی، زندہ. یہ جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہ مقام میرے خضر کے مقام ہوگا، میرے خضر کے مقام کی نشانی ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے نا ولایت کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، نقطہ سن لو. نبی اپنی ذات میں نبی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے. نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت افضل ہوتی ہے. اب بات سمجھ گئے؟ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت کی جو جہت ہے وہ الی الخلق ہوتی ہے، مخلوق کی طرف ہوتی ہے. نبوت و رسالت ذمہ داری ہے خلق خدا کی، اور ولایت مرتبہ ہے توجہ الی الخالق کا، توجہ الی اللہ کا، حضوری حق کا. سو نبی ولی بھی ہوتا ہے اور اس کی ولایت ہما جہت ہما وقت بارگاہ الہی کی حضوری ہوتی ہے. سو لطافت یہ ہے کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے، نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ مسیحائی ولایت کے حصے میں آئی کہ مقام علامتاً وہ جو کتاب ہدایت ہے اس میں ولیوں کی نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ان کو اللہ وہ شان مسیحائی دیتا ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. مردہ دلوں کو، او بھائی جان، بندہ جسم کے مرنے سے نہیں مرتا، بندہ مرتا ہے جب دل مر جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل مرتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. اور وہی مقام جب قرآن فرماتا ہے ختم اللہ علی، ان کے دل مر جاتے ہیں، وہ مہریں لگ جاتی ہیں، وہ فیض ہو جاتے ہیں، نہ فیض لے سکتے ہیں نہ فیض. یہ دل کی موت ہے، یہ دل کی موت ہے. اور اولیاء اللہ کو یہ مرتبہ دیا گیا، یہ شان مسیحائی ہے. وہ جسم مردہ انہیں بھی زندہ کر سکتے ہیں اور وہ دلوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. بولیے دلوں کو بھی، دلوں کو زندہ کرتے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں ہے اور میں اس کا فیضان جسے چاہوں عطا کر سکتا ہوں. مالک کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ تو کیا مالک کے اوپر کوئی حکم چلا سکتا ہے کہ اس کو یہ دے اس کو یہ نہ دے؟ وہ جسے چاہے اس نے چنا کہ اے میرے عیسیٰ تو مٹی کے پرندے بنا کر پھونکے گا، ہم اسے زندہ بنا کر اڑا دیں گے. یہ مسیحائی مردوں کو زندگی نہیں دی جا رہی. مردہ زندہ کرنا اور بات ہے، مردہ زندہ کرنا اور بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کے پرندے بناتے تھے جو کبھی زندہ تھے. مٹی کا پرندہ کبھی زندہ تھا ہی نہیں، اب تو مٹی کا بنا. مگر شان مسیحائی یہ ہے کہ وہ پھونکتے تھے اور وہ پرندہ بن کر. بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں یہ آیت بن گئی کہ اللہ جسے چاہے شان مسیحائی عطا فرما دے.
مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی اور مردوں کو زندہ کرنے کی یہ روایت اگر آج کے اہل علم جن کو ابلیس نے چھو لیا ہے، آج کے اہل علم کو ابلیس نے، میں ایسا کہا کرتا، یہ میں نہیں کہتا، میں نے سیکھا ہے جن سے، ان کی ایمان پر کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے ایک بڑے نے کہا تھا علم و بس کریو یار، وہ علم سے بس نہیں تھا، ایسے علم سے بس تھا جسے شیطان نے چھو لیا ہے، علم غیر نافع، وہ ابلیسی علم، شیطانی علم جو تمہارا دل زندہ نہ کر سکے، تمہارا نفس تمہارے تابع نہ کر سکے، تمہیں پاک نہ کر سکے، حضوری حق کا نقیب نہ ہو جو علم، اس علم سے بلے شاہ نے کہا تھا علم بس کریے، یہ بس کریے۔ حالانکہ بابا بلے شاہ آپ عالم تھا، حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، سید بھی تھا، مگر بابا حق گو بھی تھا۔ بابے نے کہا ایسا علم نہیں چاہیے، ایسا علم نہیں چاہیے، مگر یہ بات بتا رہا ہوں آج جن کے علموں کو شیطان نے چھو لیا ہے وہ سمجھتے ہیں سائنس مردہ زندہ کر دے تو ٹھیک ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ آج سائنس دعویٰ کرے کہ سائنسدانوں نے مردہ زندہ کر دیا، ایمانداری سے کوئی فتویٰ لگائے گا ان پر؟ کوئی شک کرے گا؟ کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، ہر ایک کہے گا ہو سکتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں سائنس تا قیامت وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کے انبیاء اولیاء کھڑے ہو۔ کہاں کھڑے ہو جناب؟ سائنس بیچاری، سائنس اس کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتی، انبیاء و اولیاء جہاں پر کھڑے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں انسانی سارا شعور، سائنس اجتماعی شعور ہوتا ہے، اجتماعی عقل اور علم ہوتا ہے۔ آقا کائنات کے سفر معراج سے پہلے ساری کائنات میں، یونان میں سائنسدان موجود تھے پہلے سے، فلسفی موجود تھے، مادے پر غور کرنے والے موجود تھے، کائنات کی مادی تشریح ہو رہی تھی، انسانی علوم جنم لے رہے تھے، ارسطو کا مکتب فکر جنم لے چکا تھا۔ یہ ارسطو کے مکتب فکر کی پیداوار ہے آج کا یورپ، ایرسٹوٹل اپروچ کے تحت آج کا مغرب مادے سے نقاب اٹھا کر حقیقتیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر میں آپ کو پورے علم کی شہادت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آقا کے معراج سے پہلے انسان کے وہم و گمان پہ بھی نہ تھا کہ انسان آسمانوں سے اوپر بھی جا سکتا۔ معراج مصطفیٰ نے دروازہ کھولا کہ لوگوں زمین کی کشش شکل سے نکلا جا سکتا ہے، نکل کے دکھایا۔ قلندر لاہوری نے فرمایا یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آقا کے معراج نے آسمانوں کا دروازہ کھولا۔ تم چاند پر آج قدم رکھ چکے ہو، آقا کی انگلی کے اشارے نے چاند کو دو ٹکڑے کر بھی دیا ہے، پھر جوڑ بھی دیا ہے۔ سائنس کہاں پہنچے گی؟ سائنس کہاں پہنچے گی؟ تم ابھی وقت کے معیارات ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم ابھی ٹائم کے تصورات ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ ٹائم کا ایک تصور نہیں ہے۔ تمہیں پتا چلا زمین پر وقت اور ہوتا ہے، چاند پر وقت، یہ جسے آپ عرف عام میں 14ویں کا چاند کہتے ہیں، اس وقت چاند پر دوپہر ہوتی ہے۔ چاند پر کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی پوری پڑ رہی ہے، چاند پورا چمک رہا ہے اور ہمیں پورا نظر آ رہا ہے۔ چاند پر ہمارے 14 دن ہو تو چاند پر ایک دن ہوتا ہے، آدھا دن، بلکہ کتنا؟ آدھا دن ہوتا ہے، آدھا، یعنی چاند کی 14ویں دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج کی پوری روشنی پڑ رہی ہے۔ بتا رہا ہوں چاند پر وقت اور ہے، زمین پر وقت اور ہے، مریخ پر وقت اور ہے، بلکہ یہاں زمین پر بھی وقت ہر ایک پر ایک جیسا۔ وقت کی تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عزیر کا وہ واقعہ قرآن میں یاد کرو، قرآن علم کی کتاب بھی ہے، عرفان کی کتاب بھی ہے، ایمان و ہدایت بھی ہے۔ جیسے عزیر علیہ السلام کھانے پہ اور وقت گزرا گدے پہ، اور جب پوچھا عزیر جو کئی سو سال، عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ کہا ایسے ہی۔ عزیر علیہ السلام کے لیے وہ وقت ایسے ہی ہے، پر گدے پر کئی سو سال بیت گئے، کھانا کرو پڑا ہے۔
یعنی کھانے پہ وقت اور گزرا ہے، گدے پہ وقت اور گزرا ہے، عزیر علیہ السلام پہ وقت الذی خلق الموت والحیات، یہ قبضہ قدرت میں ہے اس کے، وہ چاہے تو مجھ پر وقت اور گزر رہا ہو، آپ پر وقت سونے والے پہ اور گزرتا ہے، جاگنے والے پہ، ہجر والے پہ اور گزرتا ہے، وصال والے پہ جسے انتظار ہو اور گزرتا ہے، اس کا وقت لمبا ہو جاتا ہے۔ وقت ایک ریلیونٹ چیز ہے، وقت کے تصورات کائنات میں اور ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا اللہ رب العزت نے اولیاء و انبیاء کو وہ مقام دیا ہے۔ آج شیطان کیا چھوا ہوا، سائنس کہہ دے ایسا ہو سکتا ہے تو مان لیتا ہے، مذہب کہہ دے تو نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ سانو ثابت نہ کرو، بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، اولیاء اللہ کو یہ قدرت دی ہے اللہ نے۔ میری زندگی ساری میں بچپن سے تصوف میں ہوں اور روحانیت میں ہوں، اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں، مجھے ان کا بے شمار تجربے ہیں، اتنے تجربے ہیں کہ جھوٹ لگنے کیوں نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ میں بچپن میں شعر کہتا تھا، لڑک پر میں شعر کہتا تھا تو میرے ہم جولی ہم کلاس وہ کہا کرتے تھے ایک کسی دے چوری کر کے آگ دیں۔ وہ پتہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے تو آسی نہیں آگ سکتے، ایک ہی میں آگ لیں گے۔ جیسے کفار کہتے تھے بھی نبی بننا سیدھے ایسی نہیں سی بن سکتے، ساڈے دے بریزہ کیوں نہیں یاد رکھ رہا، اسی بھی مطلب اچھے خاندان دے ہیں، پیسہ بھی ہے، سونے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں۔ ابو جہل بھی یاد اسی میں ابو الحکم ہاں، دنائی دا پیو ہاں، پچہتا میں نے بیٹھ دا، چودھری میں ہیں مکے دا، نبوت ادھر ٹل گئی ہے، اسی مار گئے سا۔ وہ بھی یہ کہہ کے تو میرے کلاس فیلو کہا کرتے اسی شعر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھئی شعر کہنا ہر کسی کے بس کی بات، یہ بھی ایک عطا ہوتی ہے۔ شاعروں کو تلمیذ الرحمن بھی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اتنے تجربات ہیں، اتنے تجربات ہیں، اتنے تجربات ہیں کہ بس آواز لگتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے جھوٹ بول کے کسی سے بھائی کیا لینا ہے، میں آزاد مزاج قلندر مزاج آدمی ہوں، میں کسی سے سبحان اللہ کا لالچ بھی نہیں رکھتا، میں تو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ سبحان اللہ یاد دو۔ میں ملنگ آدمی ہوں، پیر صاحب کو پتا ہے، پیر صاحب جب تیسری جماعت میں پڑھتے تھے نا، میں تب سے، میں جب پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا، شاید کوئی گواہ بیٹھا ہو تو میرا خطاب تھا، مجھے خطاب کا موقع نہیں ملا، میں ادھر ساتھ میں لنگر کھا کے چلا گیا۔ میرا اللہ گواہ ہے، صرف اس بنیاد پر میں نے لنگر کھا کے چلا گیا کہ میں اللہ کے بندے کا لنگر کھا گیا، ناراض نہیں ہوا کہ میں ابھی کسی کو بلاؤ اور خطاب نہ کراؤ، وہ دوبارہ آتا ہے، وہ تو نہیں آتا۔ تو مجھ میں تو یہ تھا ہی نہیں، میں تو اللہ کے بندوں کی جوتیاں اٹھانے والا تھا، میں تو فیض کا منگتا بھکاری آدمی تھا، میں نے لنگر کھایا چلا گیا۔ وہ دن آج کا دن میں لنگر کھا رہا ہوں، وہ دن آج کا دن، اتنے تجربے ہیں۔ میں آپ کو عرض سنوں، میں نے آج سے شاید پچھلے سال یہ سنایا تھا، پچھلے سال یہ واقعہ میں نے صرف ایک سنایا ہے، ایک سنایا ہے۔ بیسیوں جیسے انہوں نے کہا، بیسیوں میں قریب کا تھا، مجھ سے پیار تھا، مجھ سے خاص باتیں بھی۔ میں آپ کو عرض کروں، میں نے پچھلے سال غالباً شاید پچھلا سال تھا، عرس کے لیے آنا ہے، جمعے والا دن تھا غالباً، اور میں اپنے گھر سے نکلا موٹر سائیکل پہ، اور ہمارے ہاں جو تھانہ دانے والے ہیں نا، وہاں سے ون وے شروع ہو جاتا ہے، تو ون وے یعنی جہاں سڑکیں دو ہو جاتی ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر کو جا رہے ہیں۔ میں موٹر سائیکل پہ خطابات کی وجہ سے جاگا ہوا اور مجھے موٹر سائیکل پر نیند آ گئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ آ چکے، میں ایکسیڈنٹ بھی کر، ادھر جب چوٹ لگی تھی یہاں پر میں خطاب بھی کرنے آیا تھا، ادھر ٹانکے لگے ہوئے تھے میرے، اس کی فوٹو موجود ہے اور وہ فیس بک پہ بھی کہیں یوٹیوب پہ کہیں پڑا بھی ہے، تو میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو میں وہ پہلے بھی وہ بھی سو گیا تھا موٹر سائیکل کے اوپر، نیند آ گئی تھی، ایسے ہی حالت نیند میں چلا گیا اور موٹر سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ میں اپنے گھر سے اب جب دانے وال تھانے کے قریب پہنچا تو میں اس سڑک پہ چڑھ گیا جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے ٹریفک آ رہی، میں ادھر فل سپیڈ میں بھگائی جا رہا ہوں، ادھر سے فل سپیڈ میں بس آ رہی ہے، ادھر دے یہ تھانہ ہے اور یہ ایک سڑک ہے دانےوال کو جاتی ہے، یعنی اسی ون وے پر ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ میں ادھر سے چڑھ گیا، ابھی ادھر سے بس آ رہی ہے، ادھر میں تھوڑا سا قریب، یعنی میں اتنا لے گیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ حضور بابا جی میرے سامنے آ گئے، بابا جی نے فرمایا شاہ جی کتنے چل رہے ہو تسی تے آج ساڈے کول خطاب کرنا؟ یہ سننا تھا، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل اس سڑک پہ ڈال کے یعنی یوں میں کر کے نکل گیا، میں بچ گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ تاثیر دے رکھی ہے، یہ دے رکھی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے قدم فاصلے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے قدم یہ فاصلے نہیں ہوتے۔ ایک ولایت صحابہ کی بھی ہوتی ہے، ولایت صحابہ سے اگر لینا چاہو وہ صحابیت جو ہے یہ صحبت سے ہے، ولایت ان کی بھی ہوتی ہے۔ اور یاد ہے حضرت عمر کا وہ واقعہ، فاصلہ تمہارے لیے اور ہے اور حضرت عمر کے لیے
تمہارے لیے فاصلے اور ہیں، ہمارے لیے فاصلے، اہل اللہ کے لیے فاصلے اور ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ساریہ کو جو آواز دے کر یا ساریہ تو الجبل یہ کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا اور پھر سن لو تمہارے لیے زلزلے اور ہیں، ہمارے لیے زلزلے اور ہیں۔ اہل اللہ کے لیے کیا آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا ہوا ہے اور حضرت عمر زمین کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ولایت عمر ہے، یہ ولایت عمر ہے، اور مارتے ہوئے کہتے ہیں زمین کانپتی کیوں ہے عمر، تجھ پر انصاف نہیں کرتا۔ اور یاد ہے دریا وہ جو بہتا نہیں تھا اور سوکھ جاتا اور پھر ایک لڑکی کی قربانی دی جاتی اور چلتا خط لکھا گیا عمر ایسے خلیفہ امیر المومنین ہیں، دریا بہنا بند ہو گیا۔ رسم یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سجا سوار کر اس کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، یہ دریا فرمایا نہیں اب یہ نہیں ہوگا، خط لکھ دیا میں عمر کی طرف سے، اگر اللہ کے امر سے بہنا ہے تو بہ، نہیں تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، کہا اس کو دریا میں ڈال دو۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر نے تعویذ لکھ کے بھیجا ہے۔ کیا لکھ کے بھیجا؟ تعویذ لکھ کے بھیجا ہے۔ اولیاء کا نام ہی تعویذ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا نام ہی، فنا فی اللہ کا نام تعویذ ہوتا ہے، فنا فی اللہ کا نام تعویذ ہوتا ہے۔ بتانا حضرت عمر نے خط لکھ کے بھیج دیا، کہا دریا میں ڈال دو۔ آج کا کوئی پڑھا لکھا ہوتا وہ کہتا یہ کتنے لکھے ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ وہ تو حضرت عمر جب زمین کو کوڑے مارتے تو کہتے یہ بدعتی ہو گیا جی، اب نہ قرآن چ لکھے نہ حدیث لکھے، یہ زمین کو کوڑے ماری جاتا ہے، یہ تو پہلا بدعتی ہوا کھلوتا ہے، یہ نویں بدعت کٹی کھلوتا ہے، یہ آپ بنیا کھلوتا ہے، اللہ بنیا کھلوتا ہے، یہ زمین تے حکم پہ چلندا ہے۔ جنہیں پتا تھا مقام ولایت کیا ہوتا ہے، انہیں پتا تھا عمر اللہ کا ولی ہے، انہوں نے اعتراض نہ زمین کے کوڑے مارنے پر کیا، نہ حضرت ساریہ کو آواز دینے پر کیا، نہ دریا میں چٹھی ڈالنے پر کیا، انہیں پتا تھا عمر اللہ کا، بولو عمر اللہ کا، عمر اللہ کا ولی ہے اور ولایت کی ساری نشانیاں ہیں۔ سو وہ دریا آج تک سوکھا، عمر نے ایک تعویذ ڈالا تھا اس دریا میں، کہا یہ میرا نام ہے، میرا نام ہی کافی ہے، جا کر ڈال دو اس میں۔ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی آ جاتا تھا نا مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، اپنا جوتا دکھا، میرا جوتا لے جا، اس کو دکھا دینا، کہا امام مالک کا جوتا ہے، ہاؤ ولی کا جوتا بھی صاحب کرامت ہوتا ہے، ولی کا جوتا بھی صاحب کرامت ہوتا ہے، ولی تو پھر دور کی بات ہے، ولی تو بہت دور کی بات ہے، وہ ولی کا جوتا۔ میں نے حالات صحابہ اس لیے ساتھ بیان کر دیے سند ہو جائے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ زندگی موت کا مالک ہے، زندگی کا جو راز جسے چاہے دے دے، لگام جسے چاہے دے دے، مسیحائی جسے چاہے دے دے، موت و حیات پہ قدرت جسے چاہے دے دے، اور اللہ دیتا ہے، اللہ بولیے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور یہ جسے ولایت کے لفظی معنی آتے ہو نا اسے سمجھ آ جاتی ہے، ولایت صرف قرب نہیں ہوتا، ولایت اختیار بھی ہوتا ہے، ولایت صرف قرب کا نام نہیں ہوتا، ولایت میں اختیار بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسے کسی کو ولی مقرر کرنا اختیار ہوتا ہے، ولایت صرف قرب نہیں ہے، ولایت اختیار ہے، اور اختیار رب کا دیا گیا ہو تو وہ شرک، اور اپنے بندے کو دیا گیا ہو یہ شرک۔ پتہ نہیں لوگوں کو توحید و شرک کب سمجھ آئے گی، جو اے شکر ہے اے سمجھ حضرت عمر دے دور سے نہیں سی، نہیں تو حضرت عمر تے پہلے فتوے لانے سے انہوں نے یہ کام کڑے دی لگا حضرت عمر، یہ نمیاں بتاں کری جاندے، خط پائی جاندے، اس تو پہلے خط نبی پاک نے پایا، ابو بکر نے پایا، ایکڑے کام کی تکلوتے انہوں نے زمین پہ کوڑے مارے، ایکڑے کام کی تکلوتے یہ عجیب عجیب کام کرتا ہوا، مگر شکر پر جو ہوندے بھی صحیح نا تو جرت نہیں سی ہونی۔ حضرت عمر لتر بھی بڑے مار دے سن، وہ گل بات چ کرتے سن تے لتر پہلے پھیرتے سن، ہاں وہ بندہ پھر قابو چ رہتا ہے نا، یہ کچھ باتوں کے بھوت لاتوں سے ہی مانتے ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں کے بھوت لاتوں سے ہی مانتے ہیں، ایسے نا وہ حضرت عمر مارتے بہت ٹھپے، وہ لمبا پا لیتے، وہ تو صحابیہ نے بھی پا لیتے تھے، وہ آپس میں کر سکتے تھے نا، آپس میں تو بھائی بڑے تھے، ہمارے تو سر آنکھوں کا تاج ہے سارے، ہاں وہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نو اٹھا لیا سی، جدو گورنر دی سیٹ تو واپس انہوں نے حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت کا حساب کتاب لیا کہ بعد دوسری رکھ لیا، اس پر لمبا پا لیا، وہ بڑے تھے، آپس میں دوست کر سکتے، ہم نہیں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے، ہمارے لیے تو حضرت ابو ہریرہ بھی سر کا تاج ہے، ہماری یہ جرات بتانا یہ چاہتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ جسے چاہتا ہے موت کے راز بھی دیتا ہے اور زندگی کے راز بھی۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ موت کب آنے والی ہے، اس آیت پہ بات یہ کیوں نہیں پتا میں بتاتا ہوں، بالکل ایسے ہی آپ کسی طالب علم کو یہ بتا دیں
کہ تیرا امتحان 10 سال بعد ہوگا، وہ سال میں تیاری کرے گا، انہوں پتہ ہے ہلے ٹائم وہ بڑا ٹائم پہ کر لیں گے، اب وہ غافل ہو جائے گا۔ موت کو عام لوگوں کے لیے صیغہ راز میں رکھا گیا تاکہ لوگ غافل کیا ہے، کہا جب چاہیں گے امتحان لے لیں گے، پکڑ لیں گے، پرچے پہ بٹھا دیں گے جب چاہیں گے۔ مطلب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب 24 گھنٹے تیاری رکھنا، ہم جب چاہیں گے بلا لیں گے، جب چاہیں گے پرچے میں بٹھا دیں گے، جب چاہیں گے ہم کو مہلت نہیں دیتے، ہم پھر سفارش نہیں مانتے کسی کی، پھر پرچہ ہو جاتا ہے فوراً۔ اور بھئی اس لیے اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا۔ اور پھر موت اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، سن لیں، موت زندگی کو بامانی بناتی ہے۔ موت جیسے چیزیں ایک دوسرے کی قدر کا وسیلہ ہوتی ہے نا، میں عرض کروں ابھی سردی آ گئی، ابھی سردی آنے والی ہے، جب سخت سردی آئے گی نا ہمیں گرمیاں یاد آ جائیں گی، ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑی سردی ہے یار، پھر ہم ہیٹر جلائیں گے، پھر آگ جلائیں گے، گرم رضائیاں اور بستر اکٹھے کریں گے، پھر ہمیں جون جولائی کے چیتے آ جائیں گے، اور پھر سردی جب گزر جائے گی گرمیاں آ جائیں گی، جیسے گرمی آئے گی پھر ہمیں سردیاں یاد آنے لگ جائیں گی، پھر ہم اے سی چلائیں گے، پنکھا چلائیں گے، ٹھنڈا پانی۔ اب کیا ہوا، اے سی نے اب گرمیوں نے سردیوں کی قدر سکھائی اور سردیوں نے گرمیوں کی قدر سکھائی، بیماری نے صحت کی قدر سکھائی، صحت نے بیماری سے آگاہ کیا، نفع نے نقصان اور نقصان، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح موت کا تصور زندگی کو بامانی بناتا ہے، اور بچھڑنا جو ہے نا یہ ملنے کی قدر و قیمت بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو جس کا پتہ ہونا یہ بچھڑنے والا ہے تو اس کے ملنے کی جو قدر و قیمت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب تصور ملنے کا ہو تو مل کر، جو بچھڑنے کا ہو تو بچھڑ کے جو ملنا ہوتا ہے وہ تعلق کو تازہ کر دیتا ہے۔ بولیے ایسا ہے کہ ہاں؟ میں آپ کو اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ موت زندگی کو بامانی بناتی ہے، موت زندگی کی قدر سکھاتی ہے، موت زندگی کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پہ شناخت کرنا سکھاتی ہے۔ اس کے اسرار و معارف اتنے ہیں، میں بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ جو شخص فنا فی اللہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ میں فنا فی اللہ کی ایک اور نشانی بتاؤں، اسے موت و زندگی پر اختیار مل جاتا ہے، لیکن جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ کہا تھا کشتگان خنجر تسلیم رو، ہر زمان از جان دیگر، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ جو کشتگان خنجر تسلیم ہوتے ہیں نا انہیں ہر لمحے ایک نئی زندگی غیب سے مل جاتی ہے، وہ مرتے نہیں ہیں۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نسبت ہے ایسی مجھے اس زمین سے، نسبت ہے ایسی مجھے اس زمین سے، دفن کہیں بھی کرو میں اٹھوں گا وہیں سے۔ کہتے ہیں حضرت بلال دمشق میں دفن ہیں مگر اٹھیں گے مدینے سے۔ یہ نسبت عشق کی تاثیر ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کو اللہ سے ایسی نسبت ہوتی ہے، ایسی نسبت ہوتی ہے، ایسی نسبت ہوتی ہے، ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا مزار ہو مسجد بن جاتی ہے، یا مسجد ہوتی ہے تو مزار بن جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کا مقام یہ ہے، میں اور آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھیں گے، اور قیامت کے دن بابا جی اٹھیں گے تو اسی آستھا سے اٹھیں گے، مسجد سے اٹھیں گے، اللہ کے گھر سے اٹھیں گے، اور جو اٹھے گا یہ اللہ کے گھر سے۔ اولا کیڑا حساب کتاب ہے، پوچھن والے پوچھ ویکھن والے ویکھتے صحیح میں آؤں گا کتوں پہ آؤں، میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہاں رہا ہوں، میں کہاں پر ہوں، وہ تا قیامت اللہ کے گھر میں ہیں۔ کہاں پر ہے بابا جی؟ کہاں پر ہیں؟ فنا فی اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ کل بھی اللہ کے گھر میں تھے، آج بھی اللہ کے گھر میں ہیں، اور اٹھیں گے بھی۔ میں پھر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا اور آپ کا، میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے میرے سینے میں، بہت ساری باتیں، وقت تھوڑا ہے۔ میں نے بابا جی کو ان کے مریدین کے لیے، متوسلین کے لیے، محبین کے لیے، اور عامت الناس مسلمین کے لیے میں نے ان کو جتنا فیاض پایا، جتنا ہمدرد پایا، جتنا محبت کرنے والا پایا، جتنا نرم گو پایا، جتنا با اخلاق پایا، جتنا شفیق پایا، جتنا مہربان پایا، یہ مجھے پتا ہے۔ اپنے تجربات کو شیئر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بابا جی اس سلسلہ عالیہ کے حوالے سے بابا جی نے اس سلسلے کو ایک نئی چمک دمک دی ہے۔ وہ نقش بندیہ بھی ہے، مجددیہ بھی ہے، حسنینیہ بھی ہے۔
اہل بیت سے بابا جی کا عشق یہ تھا کہ بابا جی نے اپنے سلسلے کی جو ایکسٹینشن کی ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. جیسے نقشبندی تو تھے ہی مگر حضرت مجدد سے مجددی ہو گئے تو بابا جی کے صدقے ہم جو ان کے متوسلین ہیں وہ حسنینی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں، نقشبندیہ مجددیہ حسنینیہ. بابا جی کو اپنے اس لگائے ہوئے پودے کی جو اس خلق خدا کو سایہ دینے کے لیے تھا ایک فکر تھی، اور اس فکر کو پیش نظر کہ یہ درخت قائم و دائم رہے، پھل دیتا رہے، سایہ دیتا رہے، پھیل دیتا رہے، لوگ اس کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھتے رہے، تھکے ہوئے مسافر آرام پاتے رہے. بابا جی نے میرے ہاتھوں سے یہاں پر بیٹھ کر اسی صحن مسجد میں حضور پیر صاحب کی دستار بندی کروائی تھی. یہ سب نے دیکھا تھا، ایک بات جو سب نے نہیں دیکھی اور یہ پیر صاحب کو بھی نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ آپ کو ایک دفعہ نہیں ہے، یہ 3 دفعہ کے قریب بابا جی نے مجھے ان کی سرپرستی کی تاکید کی کہ پیر صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھیے گا، پیر صاحب کا خیال رکھیے گا، پیر صاحب کا خیال رکھیے گا. اور آج اس لمحے اس بات کے اظہار کا وقت بھی ہے، اس نعمت کے اظہار کا وقت بھی ہے. میں پیر صاحب کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، پیر صاحب آپ کے سر پر بابا جی کی دستار ہے، آپ کے سر پر بابا جی کی دستار ہے. بابا جی کو لوگوں نے جس حال میں دیکھا ہے اب وہ حال ان کی آنکھوں میں رچ گیا ہے، اب ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی شکل میں وہ بابا جی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں، اور ان کی نگاہیں آپ میں بابا جی کو ڈھونڈیں گی. اب بابا جی کی لاج، بابا جی کی عزت و آبرو رکھنا، بابا جی کے منصب پر فائز ہو کر بابا جی کے منصب کی حفاظت کرنا، اس پودے کو آگے بڑھانا، اس کے سائے کی حفاظت کرنا، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. بابا جی نے مجھے یہ فرمایا تھا، بابا جی نے مجھے، شاید ان کو نہ فرمایا ہو، کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو، بابا جی نے مجھے تنہائی میں ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات بابا جی مجھے تنہائی میں لے گئے. یہ ساتھ بابا نے فرمایا شاہ جی میں جیبو مچھا چھوٹیاں کر لو، ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، تجھے مچھا چھوٹیاں کر لو. میں کہا جی بابا. میں 2-3 ماہ بعد پھر آیا تو مجھے میری ویسی تھی، تو میرا خیال ہے سامنے والا کمرہ بھرا ہوا تھا، مجھے یاد ہے. بابا جی نے فرمایا رات حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تھوڑے کو آج مچھاں والے شاہ جی جمعہ پڑھانا آ رہے ہیں. بابا جی نے فرمایا ان کی مچھوں پر اعتراض نہ کرنا، ان کی مچھیں ان کے حال پہ رہنے دو. ایک تو راز یہ تھا جو بابا جی نے کھول دیا تھا، ایک راز یہ تھا جو بابا جی نے فرمایا تھا کہ صبغت اللہ میرا جان نشین ہے، صبغت اللہ پر یہ ذمہ داری ہے. وہ جس دن دستار بندی، اس دن بھی، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، اور بابا جی نے خود مجھے بھی کچھ نعمتیں عطا کی تھی، ان میں سے ایک دستار بھی تھی. فرمایا تھا یہ آپ آج بھی اپنے ہاتھوں سے باندھ رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار باندھی تھی، اسی صحن مسجد میں باندھی تھی، اور ایک دستار دی تھی. بابا جی نے فرمایا تھا میرے بعد ان کے سر پہ باندھ دینا یہ، اور ان کی سرپرستی کرنا. اور فرمایا تھا کہ ان کی دستار یہ دستار نہیں ہے، مجھے فرمایا تھا شاہ جی ان کی دستار آپ بن کے رہنا، ان کے سر پہ رہنا. میں نے وہ وعدہ کیا تھا، میں نے آج تک بھی نبھایا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تا دم حیات اپنا وعدہ انشاءاللہ نبھاؤں گا. یہ مشکل ہے، ایک بوجھ ہے جو ان کے کندھوں پہ آ پڑا ہے، ان سے توقعات بڑھ گئی ہیں، انہیں اب اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے، والد صاحب کا کردار، بابا جی کا کردار بھی ادا کرنا ہے. اس عمر میں، اس نوجوانی میں ان پر جو بزرگی کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، میں کہتا ہوں آج ان کی دستار بندی بھی کریں گے. میں ان سے کہوں گا کہ بہن بھائی ہوں، والد کے رشتے ہوں، والدہ صاحبہ کے رشتے ہوں، پیر صاحب اب آپ کے کندھوں پر یہ بوجھ آ گیا ہے. اپنی اولاد کی طرح اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں سے جیسے حضور بابا جی نے نبھائی ہے، پیر صاحب نبھا کے دکھانی ہوگی آپ کو. آپ کے سر پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اس آستانے کی ذمہ داریاں بھی آپ پر ہیں، اس گھر کی ذمہ داریاں بھی آپ پر ہیں. بابا جی نے یہ ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ڈالی ہیں، ان سے انصاف کرنا، دست شفقت رکھنا، خیال رکھنا، پیر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، اس لیے آئے بیٹھے ہیں، ایک تو ہم بابا جی کے درجات کی بلندی کی دعا کرنے اور اپنے درجات بلند کروانے آئے بیٹھے ہیں، اور اس لیے بھی آئے بیٹھے ہیں کہ پیر صاحب ہم بھی اس سائے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اس پودے کی حفاظت فرمائیے گا، اسے پانی دیجئے گا، ہم آپ کی شکل میں بابا جی کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج پیر صاحب کی دستار بندی بھی ہوگی. مجھے وہ دستار جو تحفہ دی گئی تھی کہ یہ اس گدی کو بھی سنبھالیں گے انشاءاللہ العزیز، زیب سجادہ بھی رہیں گے،
گھر کے معاملات کی سرپرستی بھی فرمائیں گے، ہماری سرپرستی بھی فرمائیں گے۔ آج کے بعد ہمارے لیے جو بابا جی ہیں، فیضان بابا جی جو ہے وہ محترم پیر صبغت اللہ صاحب، ہم ان سے ہم ان میں آج کے بعد بابا جی کو دیکھا کریں گے، ان سے بابا جی والی امیدیں، توقعات، شفقتیں اور محبتیں اور فیوض و برکات آج کے بعد ہمیں ان سے توقع ہوگی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز بابا جی کی دعاؤں کے صدقے حضور پیر صاحب اس منصب کی ذمہ داریوں کو بطریق آسن نبھائیں گے، خدمت دین بھی کریں گے، اللہ کی بندگی سکھائیں گے، اللہ کا ذکر سکھائیں گے، مریدین کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ اس قافلہ محبت کو انشاءاللہ العزیز آقا کائنات کی بارگاہ تک لے کے جائیں گے۔ میں بار دیگر جملہ علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا، حضور شاہ جی کا تشریف لائے، میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ کا خطاب جملہ مریدین اور جملہ حاضرین، میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے میرا اچھا تعارف کروایا۔ میں تو ان کا بچہ ہوں، ان کا مرید ہوں، ان کا طالب علم ہوں، آپ نے مجھے ان کا دوست کہہ دیا، یہ ان کا بڑا پن تھا۔ وہ شفقت اس طرح فرماتے تھے جیسے میں ان کا دوست ہوں، لیکن میں تو ان کا طالب علم ہوں، میں تو ان کا مرید ہوں، میں تو ان کا فیض یافتہ ہوں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، میں تو ان کی اولاد کی طرح ہوں۔ بابا جی کی شفقت اس طرح کی شفقت تھی۔ آپ نے دوست فرمایا وہ اس لیے کہ ان کی محبت کا انداز ہی یہ تھا کہ وہ چھوٹوں کو بڑا کر دیتے تھے۔ میں تو بے پناہ چھوٹا، وہ چھوٹوں کو بڑا کرنا یہ بڑوں کا فن ہے، یہ بڑوں کو آتا ہے، یہ بڑوں کو فیض ہوتا ہے۔ وہ جس چھوٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اسے بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ خلافت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹوں کو بڑا کرنا ہی تو ہوتا ہے، خلافت چھوٹوں کو بڑا کرنا۔ یہ حضور بابا جی کی توجہات و فیوضات و برکات انشاءاللہ العزیز تا قیامت جاری و ساری رہیں گی۔ انشاءاللہ العزیز ہم حضور پیر صاحب کی شکل میں حضور بابا جی کا فیض یہاں سے انشاءاللہ العزیز لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور جملہ حاضرین اور مریدین و متوسلین اور محبین، اللہ پاک اس بارگاہ میں سب کا آنا اور عطائے رسول میں سب کا بیٹھنا عطائے رسول کی خاطر قبول و منظور فرمائے۔ بابا جی نے بچیوں کے مدرسے کی جو بنیاد رکھی تھی، ایک مرد پڑھے تو ایک فرد پڑھتا ہے، ایک عورت علم حاصل کرے تو ایک نسل علم والی ہو جاتی ہے۔ ایک رمز تھی، ایک باریک بات تھی جس کو بابا جی نے آج تک نبھایا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اسی عزت و احترام کے ساتھ، اسی توجہ اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز مدرسہ بھی شاد و آباد رہے گا۔ ہماری بیٹیاں فیض علم بھی لیتی رہیں گی، روحانیت بھی سیکھیں گی، اور امید رکھتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے عطائے رسول کی خاطر، نگاہ رسول کی خاطر، شفاعت مصطفیٰ کی خاطر ادارہ عطائے رسول فیضان مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے پہلے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے رہیں گے، اس سے بڑھ کے کھڑے رہیں گے۔ ہم پیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم مرگ کھڑے رہیں گے۔ اللہ پاک پیر صاحب کو، حضور بابا جی کی ساری اولاد کو، بیٹیوں بیٹوں کو، جملہ جو پسماندگان و غمزدگان ہیں، بابا جی کے دوستوں کو بھی، ان کے دوست بھی تو ہیں نا، اللہ انہیں بھی عمر خضر عطا فرمائے۔ اب میں ان کے ساتھ بھی تعزیت کرتا ہوں، اللہ سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ پہلے دستار بندی اور پھر ختم شریف۔ جی پہلے